ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ جو فرعون کی قوم ہے، کیا وہ نہیں ڈریں گے؟ عرض کی اے میرے رب میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگ ہوگا اور میری زبان نہیں چلتی، تو ہارون کو بھی رسول بنا دے، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ رب نے فرمایا یاد کر، رب نے فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہمارے معجزات لے کر کے جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، خوب سنتے ہیں۔ رب نے فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہمارے معجزات لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، خوب سنتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام قرآن مقدس میں مختلف صورتوں کے اندر الگ الگ پیرائے میں الگ الگ اسلوب کے اندر بیان کیا گیا، اور ہر جگہ اس کے نئے نئے فائدے اور نئے نئے نکات ہیں۔ یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر قوموں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اس میں محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ اے محبوب، اس سے پہلے بھی قوموں کے پاس جب نبی تشریف لے گئے تو قوموں نے ان کو ایسے ہی جھٹلایا اور ان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا۔ اب یہاں پر جو انبیاء کرام کا تذکرہ شروع ہوا، سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو میرا آقا علیہ السلام کے اس واقعے کے ساتھ میں ایک اعتبار سے بڑی گہری نسبت ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مصر چھوڑ کر کے مدین کی طرف جانا پڑا۔ میرا آقا علیہ السلام کے لیے بھی ایک وقت ایسا آیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کثیر معجزات دکھائے لیکن ان کی قوم نہیں مانی، میرا آقا علیہ السلام نے بھی کثیر معجزات دکھائے لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں غلبہ عطا فرمایا، ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخر میں غلبہ عطا کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے اور واپس مصر کے اندر اللہ نے ان کو کامل تصرف عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام مکہ سے نکلے تھے اور ایک دن وہ بھی آیا کہ آپ مکہ کے اندر فاتح بن کر کے داخل ہوئے۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو میرے آقا علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ میں بڑی نسبت ہے، تو محبوب کی تسلی کے لیے اس واقعہ سے آغاز کیا گیا کہ محبوب، جب فرعون جیسا اتنا بڑا جو جابر اور ظالم تھا اور اتنے مقابلے کے اوپر آمادہ تھا، جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں یہ برتاؤ کیا، آخر میں ہم نے کیسا فیصلہ فرمایا؟ تو اے محبوب تسلی رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی کو فتح عطا فرمائے گا، اور یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ تنگ دل نہ ہوں۔ تو یہاں پر یہ واقعہ اس لیے بیان کیا گیا۔ یہاں پہ جو ہے کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، جیسا کہ ایک دوسری آیت کریمہ میں رب نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یعنی تبلیغ کے لیے فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو رب نے کیا فرمایا
نرمی کا حکم دیا. فرمایا فقول لہ قولا لینا لعلہ یتذکر ویخشی، تم ان سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. یعنی بڑی نرمی سے سمجھا. اتنا بڑا ظالم جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن رب فرماتا ہے کہ موسیٰ جاؤ تو نرمی کرنا. اب اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دین کے کاموں میں نرمی بڑی ضروری ہے، اور دین کے کام نرمی ہی سے انجام پاتے ہیں، اور جلدی لوگ رائے راست کی طرف نہیں آتے، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دین کی طرف آیا کرتے. اور یہاں پر نرمی کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون نے خدمت کی تھی، تو اس لیے نرمی کا حکم دیا گیا. اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کرے گا تو اس کو کہو کہ تمام عمر جوان رہے گا، اے فرعون تو کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، مرتے دم تک بادشاہ رہے گا، کھانے پینے نکاح کی لذتیں ملتی رہیں گی، مرنے کے بعد جنت میں جائے گا. یہ نرمی کرو، اس کو اس طرح سمجھاؤ تاکہ وہ دین کی طرف آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، بندوں کو اتنی سرکشی کے باوجود بھی نرمی کا حکم دیتا ہے تاکہ کسی طرح جہنم سے بچ جائیں اور جنت کی طرف آ جائیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب انی اخاف ان یکذبون، اے میرے رب مجھے اس بات سے ڈر ہے کہ مجھے جھٹلائیں گے. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اللہ کے نبی تو کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہے خدا کے سوا، وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ اللہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھٹلائیں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ اپنے لیے نہیں ڈر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے نہیں ڈر رہے تھے، بلکہ قوم فرعون پر شفقت کی وجہ سے آپ کو ڈر تھا. یعنی مطلب یہ تھا کہ میں گیا، میں نے ان کو دعوت دی اور وہ قبول نہ کریں گے تو ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اور یہ قوم پچھلی امتوں کی طرح برباد ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈر اپنے لیے نہیں تھا، اس قوم کے اوپر جھٹلانے کی صورت میں عذاب آ جاتا اس بات کا آپ کو ڈر تھا. کیونکہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ بڑا مہربان ہوا کرتا ہے. تو آپ نے اس لیے فرمایا. اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ وَيَضِيقُ صَدْرِي، فرمایا کہ میرا سینہ تنگ ہوگا، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں چلتی. سینہ تنگ ہوگا اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جب نبوت کو جھٹلائیں گے، شریعت کے احکام کے خلاف کریں گے تو میرا سینہ تنگ ہوگا. کیونکہ اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ جب کوئی دین کے خلاف کرتا ہے، دین کی طرف نہیں آتا، تو اللہ والوں کو بڑا جو ہے اس کا غم ہوا کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فارسل الی ہارون، فرمایا کہ تو ہارون کو بھی رسول بنا دے. یعنی اللہ مجھے اکیلے کو مت بھیج، میرے ساتھ ہارون میرا بھائی ہے، ان کو بھی رسول بنا کر کے بھیج دے. یہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. تو ایک بات یہاں پر علماء نے یہ بیان فرمائی، کسی کی بات نہ ماننا اس کے تنگ دل ہونے کا سبب یہ ہے کہ تنگ دل بولنے پر اثر اندازی ہوتی ہے. یعنی جب کسی کا دل تنگ ہو جاتا ہے نا، تو بندہ جب تنگ دل ہو کر کے بات کرتا ہے تو پھر زبان کے اندر بھاری پن آ جاتا ہے، ایک دم کھل کے بات نہیں کر پاتا. تو اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ پھر میری زبان جو ہے وہ نہیں چلتی. اور علماء نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو ثقالت تھی اس کی وجہ تھی انگارہ، جو آپ نے فرعون کے امتحان کے وقت اپنی زبان پر رکھ لیا تھا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں جب آپ فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے تو فرعون کو تھپڑ مار دیا تھا. اب وہ خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں تھپڑ مارا تو وہ جل بھن گیا، وہ کہہ رہا تھا کہ ان کو قتل کر دو. تو جو فرعون کی بیوی تھی آسیہ، انہوں نے ایک راستہ نکالا، بولے بچہ ہے، بچوں کی باتوں میں آپ آ جائیں گے. ایک کام کریں، اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے تو ایک تھالی منگائیں، اس میں ہیرے جواہرات منگائیں، دوسرے میں انگارے منگائیں اور موسیٰ کے سامنے لائیں. یہ کس کو لیتا آپ کو پتہ چل جائے گا. اب جب وہ لائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بچپن میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیروں کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے، لیکن من جانب اللہ آپ کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا گیا. آپ نے انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، تو اس کی وجہ سے آپ کی زبان کے اندر کچھ بھاری پن ہو گیا تھا. اسی کا یہاں پہ ذکر ہے. یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ آپ دیکھیں. انگارہ اٹھایا ہاتھ میں اور لے کر کے منہ میں رکھا تو زبان پہ تو بھاری پن ہوا، لیکن ہاتھ سے اٹھا کے رکھا تھا، ہاتھ آپ کا نہیں جلا، ہاتھ پہ کوئی اثر نہیں ہوا. فرعون نے جب دیکھا تو سمجھ گیا ہاں بچہ یہ جانتا نہیں ہے، چلو چھوڑ دو، کچھ مت کہو اس کو. تو یہ فرعون کا یہ سوچنا تھا کہ جس کی زبان جل گئی، بولنے کے قابل نہ ہو، وہ کیا بلا تکلف بات کرے گا.
کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ آپ کی زبان کے اندر تتلا پن تھا. ایسا نہیں ہے، نبی تو ایسے عہدے سے پاک ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر مراد وہی ہے جو آپ نے وہ انگارہ منہ میں رکھا تھا، اس کی وجہ سے زبان کے اندر کچھ ثقالت پیدا ہو گئی تھی، اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار کی طرف چلے. تو جب فرعون کے دربار میں آپ پہنچے تو فرعون تھا ہی سرکش، اور اس کی سرکشی تو واضح تھی. جب مصر پہنچے تو اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے آپ، ہاتھ میں عصا تھا اور سفر کا توشہ تھا اسی عصا کے اندر، اور اس شان سے آپ مصر میں داخل ہوئے کہ پہلے اپنے مکان میں گئے. حضرت ہارون علیہ السلام وہیں پر پہلے سے موجود تھے. آپ نے انہیں خبر دی کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے، اور اللہ نے آپ کو بھی رسول بنا دیا ہے. اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی، اللہ نے آپ کو بھی رسول بنا دیا. فرمایا کہ فرعون کو خدا کی طرف دعوت دینا چلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے سنا تو آپ ڈر گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ فرعون تمہیں قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا ہے، کئی سالوں سے تمہاری تلاش میں جاؤ گے تو قتل کر دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی پر عمل کے لیے ہارون علیہ السلام کو ساتھ میں لیا اور فرعون کے دربار میں پہنچ گئے. فرعون کو پتہ چلا، صبح کے وقت آپ کو بلایا، اور جب آپ پہنچے اور بتایا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، فرعون پہچان گیا. اور پہچان کر کے اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ پہچان کر کے اس نے کیا کہا؟ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں گئے، فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. تو فرعون کے پاس جا کر کہو ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، اور یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. گئے دربار میں کہ اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر ہمارے ساتھ بھیج دے. تو معلوم ہو کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہ پالا اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال نہ گزارے؟ کہہ رہے رسول بن کے تم آئے ہو، تم تو ہمارے یہاں ہی بڑے ہوئے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں 30 سال گزارے تھے، اور اس زمانے میں آپ بادشاہ کے عمدہ لباس پہنتے تھے، اچھی سواریوں پہ سوار ہوتے تھے. سب کہتے تھے فرعون کا بیٹا ہے یہ، کیونکہ دربار میں پل رہے تھے آپ. تو فرعون نے کہا کہ ہم نے تم کو بچپن میں پالا، یہیں پہ تم بڑے ہوئے، اتنے سال تک رہے. اور پھر بعد میں فرعون کیا کہنا، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو. یعنی ہم نے دربار میں تمہیں پالا، اتنے احسانات تمہارے ساتھ کیے، اور تم نے میری قوم کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے تم یہاں سے چلے گئے. اس سے پہلے وہ واقعہ میں نے عرض کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے کیوں گئے تھے؟ یعنی فرعون کی قوم کا ایک شخص قبطی جو تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد سے جھگڑا کر رہا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تو اس نے مدد کے لیے بلایا. آپ آئے اور آ کر کے آپ نے اس کو ایک گھونسا مارا تو جو قبطی تھا وہیں پہ ڈھیر ہو گیا اور وہیں پہ ختم ہو گیا. جب مر گیا تو فرعون کو پتہ چلا کہ تلاش کرو کس نے قتل کیا ہے. دوسرے دن وہی بنی اسرائیل کا فرد پھر کسی سے جنگ کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے بلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل بھی تو لڑ رہا تھا کسی سے، آج پھر لڑ رہا ہے. اب آپ نے ہاتھ اٹھایا کہ تاکہ فرعونی کو ماروں. وہ یہ سمجھا کہ مجھے کو مارنا چاہ رہے ہیں. وہ کہنے لگا کل بھی آپ نے ایک کو قتل کیا تھا، آج مجھ کو مارنا چاہتے ہیں. سب کو پتہ چل گیا کہ کل کس نے مارا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب سب تلاش کرنے لگے تو آپ کو کہا گیا کہ آپ مصر چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہی فرعون کہہ رہا ہے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں. تم تمہارا بندہ مار کے چلے گئے تھے، اور اب یہاں پر آ کے ہم سے کہہ رہے ہو کہ جو ہے وہ آپ ایمان لے آؤ اور اللہ نے مجھ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. یہاں پر علماء نے بیان کیا کہ فرعون کا جو نام ہے ولید بن مصعب ہے، اور اس کی کنیت ہے ابو العباس. بعد فرماتے ہیں کہ اس کا نام مغیث تھا اور کنیت جو ہے ابو مرہ تھی. یہ 400 سال تک زندہ رہا. یہ فرعون نے بنی اسرائیل کو 400 سال تک غلام بنا کر کے رکھا. اس وقت 6,30,000 افراد تھے یہ بنی اسرائیل کے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ گئے تھے تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ آپ گئے اور جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو فرعون گھبرا گیا اور پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں پروردگار عالم کا رسول ہوں.
تو دربانوں نے جا کر کے فرعون سے کہا ایک دیوانہ آ کے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ فرعون نے کہا اس کو اندر بلاؤ۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صبح تک نہیں آئے، صبح ہونے کے بعد آپ کو بلایا گیا۔ جب دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے نا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور معاذ اللہ گالی دی۔ تو جب یہ باتیں ہو رہی تھی، حضرت قتادہ نے یہ بیان فرمایا کہ فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو سال بھر تک اندر نہیں آنے دیا، سال بھر کے بعد میں اندر آنے کی اجازت دی۔ بہرحال جب بھی آپ لوگوں کو اجازت ملی آپ اندر گئے۔ اور یہاں پر ایک روایت میں یہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے یہاں 30 سال رہے اور پھر مدین چلے گئے، 10 سال مدین میں رہے، 40 سال ہو گئے۔ واپس فرعون کے پاس آئے، دعوت اسلام دی اور 30 سال یہاں پہ گزارے، تو یہ 70 سال ہو گئے۔ اور فرعون کے ڈوبنے کے بعد 50 سال اور آپ زندہ رہے ظاہری حیات میں۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو عمر شریف ہے 120 سال کی ہوئی تھی۔ تو فرعون نے کہا کہ تو نے ہمارا بندہ مارا اور اب آ کر کے آپ ہم کو ایمان کے لیے کہتے ہیں۔ اب یہ جب باتیں ہونے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا فعلتها اذا وانا من الضالین، میں نے وہ کام اس وقت کیا جبکہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارا بندہ میں نے مارا تھا نا تمہاری قوم کا، میں نے جان سے مارنے کے لیے نہیں ہاتھ چلایا تھا، میں تو گھونسا مار رہا تھا۔ اب وہ مر گیا، اب وہ ظلم کر رہا تھا، ظالم کو روکنا بھی تو ضروری ہے، تو میں تو ظلم سے روکنے کے لیے کر رہا تھا، تو وہ مر گیا تو مجھے پتا تھوڑی تھا کہ یہ مر جائے گا، تو میں نے تو اس کو گھونسا مارا تھا۔ پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا کہ تم اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دو گے تو مدین چلا گیا، اور اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ایمان کی دعوت دوں۔ تو فرعون نے جو احسان جتایا تھا، اب آگے جواب سنیں۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ ہم نے تجھے پالا، تو ہمارا بندہ مار کے چلا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلِيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسرائیل، اور یہ کون سی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے؟ تو نے بنی اسرائیل کو تو غلام بنا کر کے رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا اچھا جواب دیا، یعنی فرمایا تیرا احسان کیا ہے کہ تو نے میری تربیت کی، بچپن میں مجھ کو پالا، کھلایا، پلایا، پہنایا، تیرا احسان کیا ہے؟ سبب تو یہی تھا نا کہ تو نے میری قوم کو غلام بنایا، بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، تیرا ظلم تھا، تیرے ظلم کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ کو نہیں پال سکے اور مجھے دریا میں ڈال دیا۔ اگر تو ظلم نہ کرتا، میری ماں مجھے دریا میں نہ ڈالتی، تو میں تیرے دربار میں نہ پہنچتا، تو مجھے نہ پالتا۔ تو سارا تو نے ہی کیا ہے کام، سارا کام تو نے بگاڑا ہے۔ تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے کوئی کہے کہ کسی کے بچے کے باپ کو مار ڈالے اور اس کے بعد میں بچے کو پالے اور کہے کہ میں نے تیرے پر بڑا احسان کیا، تجھے پالا، تو نے احسان کیا کیا؟ میرے باپ کو مار کے تو نے مجھے پالا، تو احسان کیا کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ تو نے مجھے پالا تو کیا احسان کیا؟ ظلم کیا، تیرے ظلم کی وجہ سے میں تیرے دربار میں پہنچا، تو تیرا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اچھے انداز کے اندر اس کو سمجھایا، لیکن وہ بس اپنے حکومت کے نشے کے اندر دھت تھا اور کسی بھی طرح ماننے کے لیے آمادہ۔ حضرت محمد بن علی ترمذی نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں جو جوان مرد ہوتے ہیں، شریف لوگ ہوتے ہیں، وہ احسان کر کے احسان نہیں جتاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون بڑا خسیس آدمی تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احسان یاد دلا رہا تھا۔ وہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں، جو اہل مروت ہوتے ہیں، جوان مرد ہوتے ہیں، وہ کبھی احسان نہیں یاد دلایا کرتے اور احسان کر کے بھلا دیا کرتے، لیکن وہ فرعون احسان جتانے پر آمادہ ہوا۔ یہ ساری باتیں ہو گئی، باقی ایمان کی جو دعوت پیش کی اس کا ذکر آنے والی آیتوں کے اندر ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں قرآن مقدس کے نور سے ہمارے سینوں کو پر نور فرما دے، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اس کو عام کرنے کی مولا توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔